اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر برادران یوسف علیہ السلام نے انہیں تھوڑی سی قیمت کے چاندی کے سکوں کے عوض بیچ ڈالا، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بے پرواہ تھے۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے، اس آیت کے ذیل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو صرف 20 درہموں پر بیچا تھا۔ علل الشرائع میں اور تفسیر عیاشی میں لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ چلو یوسف علیہ السلام کا حال معلوم کریں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ جب اس کنویں پہنچے تو وہاں ایک قافلے کو دیکھا۔ جب قافلے کے سقے نے کنویں میں ڈول ڈالا اور کھینچا تو اس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نکلے۔ اس نے خوش ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تو ایک لڑکا ہے، ابھی لڑکے کو نکالا ہی تھا۔ یہ برادران یوسف علیہ السلام آ پہنچے اور کہنے لگے، یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ کل بھاگا تھا اور شاید اس کنویں میں گر گیا تھا، آج ہم اسے لینے آئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے چھین لیا اور علیحدہ لے جا کر ان سے کہا کہ تم ہماری غلامی کا اقرار کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تم مجھے قتل نہ کرو اور جو چاہے کرو۔ اس پر وہ ان کو قافلے والوں کے پاس لائے اور کہا، ہم اسے بیچتے ہیں، جس کا جی چاہے خرید لے۔ ایک شخص نے انہیں 20 درہم دے کر خرید لیا۔ اس لیے بے ثمن بخسن گنتی کے چند درہموں سے مراد 20 درہم ہوئے۔ حضرت یوسف، یہ تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب بیچا تھا، اور تفسیر موضوع القرآن میں لکھا ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا، بھائی وہاں گئے، پھر دعویٰ کیا کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ جب ثابت ہوا تو 18 درہم کو بیچ ڈالا، پھر آگے قافلے والوں نے مصر میں جا بیچا۔ تفسیر جلالین میں اور تفسیر تبیان میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو قافلے کے آنے کا حال معلوم ہو گیا تو وہ قافلے والوں کے پاس آئے اور کہا کہ یہ لڑکا ہمارا غلام ہے۔ یوسف علیہ السلام خاموش رہے اس ڈر سے کہ وہ انہیں قتل نہ کر ڈالے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو حصول مال کا ذریعہ بنایا۔ اسی لیے خدا نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی ناقدری کرنے والے تھے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ علماء نے لکھا کہ جب برادران یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا غلام بتایا تو حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہے۔ حالانکہ ایک آزاد آدمی کو غلام بنانا شریعت میں جائز نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ خوف ضرر سے، امر منکر سے انکار نہ کرنا اور اس پر سکوت اختیار کرنا منافی کمال نہیں، اسی کو تقیہ کہتے ہیں۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو تجارت کرنا تو مقصود نہ تھا، اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا، کیونکہ ان کا اصل مقصد تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کرنا تھا، یا حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی جان چھڑانا تھا۔ اب جو دام بھی مل جائیں وہ لے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الحمدللہ ہماری کچھ گفتگو چل رہی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبسل کے بارے میں سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا کہ باذن خدا اس کی اطاعت کی جائے، اور جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس وجود فیض الہی اور رحمت پروردگار کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گناہ گاروں کی توبہ کی قبولیت کی شرط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو لوگوں کے حق میں مستجاب قرار دیا ہے۔ یہ مطلب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام و منزلت پر دلالت کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار کے فیض اور رحمت کا واسطہ شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے جو خیال کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کرنا شرک ہے، یہ آیت ان کا مناسب اور دندان شکن جواب ہے۔ جی ہاں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے در وسیلہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کی شرط ان سے توسل کرنا بیان کیا ہے۔ حدیث ہے اصول کافی کی جلد 4 صفحہ 551 پر کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس پہنچو تو مندرجہ بالا آیت کی تلاوت کرنے کے بعد کہو، بار الہ، میں تیرے حکم کے مطابق تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوا ہوں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کا طالب ہوں۔ اللہ سب کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نصیب کرے۔ گناہ گار انسان گناہ کرنے کے بعد شفیع کی تلاش میں رہتا ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ توبہ سے زیادہ کامیاب کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، اس کی عزت و احترام کریں۔ خوف خدا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان اس کے احکامات کی پابندی کرے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی پابندی کرے۔ یہ خوف خدا اور دین پر عمل انسان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔